قرآن کریم کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ یا تو جب استعمال ہوتے ہیں تو وہ سنگل استعمال ہوتے ہیں یا دو لفظ مل کر استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں جو ترتیب ہے وہ اسی طرح ہی ہے، کبھی سمپل لفظ آتا ہے ایک، کبھی دو مل کر یوز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب الصراط اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ مستقیم بھی ہے۔ کوئی بھی، اب میں پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی لفظ اگر تنہا استعمال ہو تو وہ مفرد ہوتا ہے، اور اگر دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا پہلا جملہ۔ مثلا الولد اور الصالح دونوں الگ الگ لفظ ہیں، ولد لڑکا، الصالح نیک، الگ الگ یوز ہوں تو وہ مفرد ہوں گے، اور اگر ملا کر استعمال کریں گے تو ان کو مرکب کہیں گے۔ یہ نیچے مثالیں ہیں، میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں مرکب کی مثالیں۔ الولد الصالح نیک لڑکا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، فی الکتابی کتاب میں، ذالک الکتاب وہ کتاب۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، یہ 5 مثالیں تھیں کہ لفظ جو ہیں وہ دو مل کر استعمال۔ ٹھیک ہے جی، اب ان الفاظ کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ مفرد الگ الگ ہوتے ہیں اور جب مل کر یوز ہوتے ہیں تو وہ ان کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ اب مرکب جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، یاد رکھنا۔ پہلے لفظ کی 2 قسمیں استعمال کے لحاظ سے، مفرد اور مرکب۔ اب مرکب کی 2 قسمیں ہیں، یاد رکھنا، ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام۔ ناقص انکمپلیٹ اور تام کا معنی ہے کمپلیٹ۔ مرکب ناقص کی تعریف ہم کر رہے ہیں، یہ تعریفات ہم سنیں گے آپ سے۔ مرکب ناقص کم از کم 2 ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جس کا مفہوم مکمل نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، انکمپلیٹ، اس کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ مثال دے دی، جیسے نصر اللہ، دوسری مثال بیت اللہ۔ اب نصر اللہ اللہ کی مدد، بیت اللہ اللہ کا گھر، تو بس سمپل یہ سمجھ تو آیا، لیکن مفہوم نہیں کلیئر ہوا کہ اللہ کی مدد کا کیا کہنا آپ چاہ رہے ہیں۔ جب بیت اللہ اللہ کا گھر تو ہے، کہاں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ناقص کی مثالیں تھیں۔ الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ آ جائے، جس کا پورا مفہوم ہو، اس کو ہم مرکب تام بھی کہتے ہیں، مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 نام ہوں گے مرکب تام کے، یاد رکھنے محمد احمد صاحب، مرکب تام، جملہ اور مرکب مفید۔ اب اس کی مثال دیکھیں، اللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس سے جملہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ مرکب ناقص کی 4 قسمیں، یاد رکھنا۔ ہوتا یہ ناقص ہی ہے، بات پوری سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کی بناوٹ، اس کی فارمیشن، اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ذرا ان کی حالت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، پارٹس کی حالت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، نام جدا ہوتا ہے۔ 4 آپ کے نیچے دیکھیں یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ مرکب توصیفی، آپ میرے ساتھ پڑھیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری۔ یہ کس مرکب کی قسمیں ہیں؟ ناقص کی۔ ٹھیک ہے، اب جیسا لفظ ویسا ہی مفہوم۔ توصیفی، اس میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتاتا ہے۔ توصیفی مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتاتا ہے، خوبی یا خامی، یہ ڈیفینیشن، اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اضافی میں ایک لفظ دوسرے کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ابھی آپ جیسے پوچھ رہے تھے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اب گھر تو سب کے ہیں، لیکن جب ہم نے کہا بیت اللہ تو اب گھر کی نسبت کدھر ہو گئی؟ اللہ کی طرف سے۔ سمجھ رہے ہو؟
رسول اللہ، رسول کی نسبت اللہ کی طرف، کتاب اللہ، کتاب کی نسبت اللہ۔ کتابیں تو بہت تھیں نا، جب ہم نے کہا ھذا کتاب اللہ، تو اب کتاب اللہ جو لفظ ہے یہ مرکب اضافی ہے، اس میں ایک چیز کا تعلق دوسرے سے ہو جاتا ہے تو مرکب اضافی۔ مرکب اشاری جس میں اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، اور مرکب جاری کیا ہے جی؟ جس میں حرف جر آتا ہے، بس حرف جر بھی ہیں، وہ 10 ہیں لکھے ہوئے آپ کی بک میں، تو وہ اسم کے شروع میں آتے ہیں۔ تو جب ایسی صورت ہو کہ جس لفظ کے شروع میں حرف جر آ جائے گا وہ مرکب جاری، جس لفظ کے شروع میں اسم اشارہ آ جائے گا وہ مرکب اشاری، اور جس میں ایک لفظ دوسرے کی طرف منسوب ہو جائے گا وہ مرکب اضافی، اور جس مرکب میں دوسرا لفظ پہلے کی صفت بتائے گا وہ مرکب توصیفی۔ فائن، یہ آپ کو تعریف میں نے سمجھا دی ہے، اب ہم اس کی تعریف کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ مرکب توصیفی ایسا مرکب جس کے دونوں جز اسم ہوں، اور ان میں دوسرا جو لفظ یا اسم ہو وہ پہلے اسم کی یا تو اچھائی بیان کرے گا یا برائی بیان کرے گا۔ پہلے جز کا نام موصوف ہوتا ہے اور دوسرے حصے کا نام صفت ہے۔ گویا موصوف صفت ملتے ہیں تو مرکب توصیفی بنتا ہے، یاد رکھنا۔ تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پہلے کا نام موصوف ہوگا، دوسرے لفظ کا نام کیا کہیں گے؟ صفت۔ ایک مثال دیکھ لیں، الولد الصالح، نیک لڑکا۔ اب الولد آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسم ہے، الصالح یہ بھی اسم ہے، نیک دوسرے لفظ نے پہلے کی صفت بیان کر دی۔ مرکب اضافی کون سا ہے جی؟ کہتے ہیں وہ مرکب ہے جو دو اسموں کے ملنے سے بنتا ہے، اور اس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے، جیسے کتاب اللہ، رسول اللہ۔ اب پہلے میں کتاب کی نسبت اللہ کی طرف، دوسرے فقرے میں رسول کی نسبت اللہ کی طرف۔ اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، تو یہ کون سا مرکب ہوا؟ مرکب اضافی۔ کہتے ہیں جس اسم کی نسبت کی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثلا کتاب اللہ، کتاب مضاف ہوگی اور لفظ اللہ کو مضاف الیہ کہیں گی۔ الآن نحن ندرس آیہ السابعہ من سورۃ الملک۔ اثنین، یوم الاثنین کون سا دن ہوتا ہے محمد احمد صاحب؟ منگل کے بدھ۔ آج کیڑا دن ہے؟ یوم الاثنین، پیر کا دن۔ ولد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، ہمارے آقا کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کو۔ تو ھذا یوم الاثنین، آج پیر کا دن۔ یوم الاثنین کا معنی کیا ہوگا؟ پیر کا دن، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی۔ الیوم السابع عشر، جی 17واں دن، کلاس نمبر 17۔ الآیہ السابعہ من سورہ الملک، ملک کی آیت نمبر 7۔ جی اب آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا، آپ سارے نہیں پڑھ رہے، وہ اقرؤ معی، میرے ساتھ پڑھو۔ اذا القوا، یہ دیکھیں نا محمد احمد صاحب، کاف کے آگے واو تھی نا، اس کو لمبا کیا۔ القوا فیہا، یہ دیکھیں نا ہا کے آگے الف آ گیا۔ سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ تو اب مالک نے فی ہذہ آیہ السابعہ، اس 7ویں آیت میں اللہ نے دوزخ میں
کافروں کے ڈالے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اذا کا معنی جب، الکو وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس دوزخ میں، سمعو وہ سنیں گے، لہا اس دوزخ کی گرج دار آواز، وہیجا تفور اور وہ دوزخ کی جو آگ ہوگی وہ جوش مار رہی ہوگی۔ آگ پھر دوزخ کی، شکر کرو حضور کا دامن مل گیا۔ یہ کافروں کی بات ہے، کتنا مہربان ہے، پہلے دنیا میں بتا رہا ہے بہت بڑا مسئلہ ہوگا، ادھر کی طرف نہ جاؤ، آنا ہے تو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، لپکنا ہے تو میری بخشش کی طرف آؤ، میری جنت کی طرف۔ دوزخ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ جی تفور جوش مار رہی ہوگی، اور تکاد تمیز من الغیظ، هذه جملہ واحدہ من سورہ الملک، جہاں دوزخ کی آگ کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تکاد بھی مضارع ہے، تمیز بھی مضارع ہے، من حرف جر ہے، الغیظ کہتے ہیں غصے کو۔ مالک ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ سامعوا لہا تغیظا وزفیر، جب کفار کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کی گرجدار آواز کو سنیں گے، اور اس دوزخ کی آگ کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ یوں محسوس ہوتا ہے، تکادو یوں محسوس ہوتا ہے، تمیز جیسے وہ پھٹ جائے گی، من الغیظ غصے سے۔ حاضی جملہ واحد۔